سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے. اسی مثال وہ تو اتنی یعنی حیران کن ہے کہ وہ تو جس کو کہتے ہیں نا ہر چیز ہی وہ دریائی کوزے میں بند ہو گیا ہے. یہ دکھائیں جی ان کو المصنف ابن ابی شیبہ، دنیا میں حدیث اور آثار کا سب سے بڑا مجموعہ، اگرچہ اس میں اکثر روایتیں ضعیف بھی ہیں، لیکن یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کیا انہوں نے لکھا؟ المصنف ابن ابی شیبہ بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، المتوفا 235 ہجری. انہوں نے ایک پورا چیپٹر بنایا ہے. اس چیپٹر کا نام ذرا ان کو دکھائیں جی ایچ ڈی کیمرے میں، یہ نہ کہ یہ خود سے میں نے بنایا ہے. یہ چیپٹر ہم نے ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر ریسرچ پیپر نمبر 17 کے نام سے 487 آثار اور روایات ہم نے اپلوڈ کر دی ہیں پی ڈی ایف فارم میں. بہت اچھا پیپر نمبر 17 نمبر ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں یہ اردو ترجمے کے ساتھ. یہ امام ابن ابی شیبہ، یہ 11ویں جلد ہے میرے ہاتھ میں. انہوں نے ایک پورا باب بنایا، اس کا نام ہے کتاب الرد علی ابی حنیفہ. یہ چیپٹر ہے ابو حنیفہ کے رد پہ. اس پہ انہوں نے اکتفا نہیں کیا، اس کے نیچے انہوں نے کیا لکھا ہے؟ ھذا ما خلف به ابو حنیفہ. وہ کہتے ہیں کہ اس میں بیان کرنے جا رہا ہوں ان چیزوں میں جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مخالفت کی ہے. الاثر الذی جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان احادیث کی کہ جو نبی علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی مخالفت کی ہے. اجتہادی غلطی نہیں لکھا انہوں نے، مخالفت کی ہے. 125 مسائل لکھے انہوں نے، 487 روایتیں لے کے آئے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. تو اس کا نمبر ڈیفرنٹ ہوگا چونکہ اب پی ڈی ایف یہ مکتبہ رحمانیہ کا آ چکا ہے. اس کی نمبرنگ میں بتا دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، بارہا ایک سوال بار بار کیا جاتا ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جو باب ہے، باب الرد علی ابو حنیفہ، اس باب کے متعلق بارہا کئی دو سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ مرزا انجینئر صاحب نے اس باب کو عوام الناس سامنے رکھا ہے اور یہ تاثر دیا ہے کہ امام ابن ابی شیبہ جو کہ امام بخاری کے استاذ ہیں، انہوں نے رد کیا ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. اور ان مسائل میں باب یہ قائم کیا ہے کہ وہ مسائل جن میں ابو حنیفہ حدیث کے خلاف گئے ہیں. سب سے پہلی عرض تو یہ ہے، یہ ایک ایسی جہالت میں مبنی میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو کی گئی ہے. ایسے کئی اور چیپٹر ہیں، اور لفظ رد کے اوپر جس طرح ہم عام پنجابی میں یا اردو میں بولتے ہیں لفظ رد، یہ اس معنی میں نہیں ہے. اس رد کے اوپر کافی کلام ہے. قرآن کریم میں رد علی موسیٰ لیومیہ کے لفظ آئے اور دیگر مقامات پہ لفظ رد کا استعمال ہوا، لیکن چونکہ میرا وہ موضوع نہیں ہے، اس طرف میں آنا نہیں چاہ رہا. میں چونکہ سفر میں ہوں، سب لوگ جانتے ہیں، تو میں مختصراً اس کے اوپر چند ایک مروزات آپ کی گوش گزار کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ جو کہ ایک محدث ہے، فقیہ نہیں ہے. اور محدث جو ہوتا ہے، جب وہ روایتیں لاتے ہیں، جو روایتیں ان تک پہنچتی ہیں وہ اسی کے اوپر اپنے اعتقاد بیان کرتے ہیں. اور جب محدث آگے حدیث لے کے آتا ہے تو اس طرح کی کئی اور محدث ہیں کہ جو ایک دوسرے کے رد میں چیپٹر قائم کرتے رہے ہیں اور ان کی تردید بھی کرتے رہے ہیں. میں نے آلریڈی طویل گفتگو کر رکھی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ کے متعلق کہ امام بخاری کو امام زہلی جو ان کے استاذ تھے، جن سے 30 حدیثیں سنی تھیں اور وہ صحیح بخاری میں لے کے آئے ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے ترک سے امام بخاری نے حدیث نہیں لی. اس درمیان میں اختلاف کیا تھا میں نے آپ سامنے گفتگو کی. اسی طرح امام بخاری سے دیگر ائمہ کا کیا اختلاف تھا، اور امام بخاری کو اپنے امام زہلی جو ان کے استاذ تھے، اور امام زہلی نے امام بخاری کو اپنے علاقے سے نکلوایا اور اپنے جو ہے وہ بخارا کے گاؤں سے بھی نکلوایا، اور امام بخاری کو اپنے گاؤں سے در بدر کیا گیا اختلافات کی بنیاد پر.
تو ظاہر سی بات ہے جب علماء اور فقہاء اور محدثین کے مابین جب تکرار ہوتا ہے تو ان میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور اختلاف کی بنیاد پر پھر وہ اپنے قول جو ہے وہ صادر کرتے ہیں۔ اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ایک ائمہ کی قول کو لیا جائے اور دوسروں کے بارے میں دوسروں کو اس کی جو ہے نا وہ دوسروں کی رد کیا جائے، دوسروں پر تنقید کی جائے، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، وگرنہ اس رد سے تو پھر کوئی امام بچتا ہی نہیں ہے۔ ایسے تو کئی ایک جس پہ آپ نام لیں، امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم، تمام کے تمام پر ایسے کئی قول وارد ہیں۔ لوگوں نے جہمیہ تک کہا ہے، لوگوں نے کافر تک کہا ہے محدثین کو۔ امام بخاری کے بارے میں کتنے سخت فتوے موجود ہیں، ایک الگ سے کلپ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگلی جمعہ مبارک کو میں پیش کروں گا۔ آج جو کہ موضوع میرا ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اس چیپٹر کے اوپر، تو میں صرف اس پر ہی اکتفا کرنے کی کوشش کروں گا، وگرنہ ایسے تو ہر امام بخاری کے اوپر اعتراضات ہیں، دیگر لوگوں پہ اعتراضات ہیں، تو تمام ائمہ کے وہ اعتراضات پیش کیے جا سکتے ہیں، کوئی محدث سے بچا ہوا نہیں ہے۔ تو جس طرح تاثر دیا ہے گیا مرزا انجینئر صاحب کی طرف سے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جو چیپٹر ہے رد علی ابو حنیفہ، اس چیپٹر کے متعلق سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا صاحب کے کلپ میں نے سنا کہ انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا کہ مصنف ابن ابی شیبہ تو ایک دور کی کتاب ہے۔ آپ نے کہیں تعلیم فرمایا کہ میری قبر مبارک پہ آ کے مجھ سے مانگ لینا؟ یہ لا کے جعلی روایتیں مصنف ابن ابی شیبہ سے، ایک بدو آ گیا، عرابی آ گیا، اس میں عامش مدلس عام سے روایت کر رہا ہے، وہ جعلی روایتیں ایک دور کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں مصنف ابن ابی شیبہ دور کی کتاب ہے، اور کبھی تو وہ یہ کہتے ہیں جب ان کے مطلب کی بات نہ ہو، اور جب ان کے مطلب کی بات ہو تو پھر یہ کہتے ہیں جناب امام بخاری کے استاذ ہیں، ان کے ابن ابی شیبہ، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کے مناقب بھی بیان کرتے ہیں، اور ان کی کتاب کے حوالے بطور حجت حوالے بھی پیش کر دیتے ہیں، اور ابو حنیفہ کے رد میں باتیں بھی پیش کرتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کو تو میرے صاحب کہتے ہیں جی وہ تو دوری کتاب ہے، نمبر 1۔ لیکن آج جب ابو حنیفہ پر تنقید کرنا مقصود تھا تو پھر ابن ابی شیبہ کا حوالے جناب معتبر ہو گئے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ اگر مصنف ابن ابی شیبہ میں کوئی ترجمۃ الباب آ جائے یا کوئی چیپٹر آ جائے، تو اگر وہ چیپٹر سے ہی آپ حجت پکڑیں گے تو مصنف ابن شیبہ میں تو جو ہے رفع دین کے ترک کرنے کے اوپر بھی چیپٹر موجود ہے، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے اوپر چیپٹر موجود ہے، ہاتھ زیر ناف باندھ کر نماز پڑھنے کے اوپر چیپٹر موجود ہے۔ حنفیہ کے جو عین عقائد ہیں، جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مین مسائل ہیں، ان کے اوپر چیپٹرز موجود ہیں۔ تو اگر ترجمۃ الباب امام ابن ابی شیبہ بیان کریں تو اگر وہ ہر چیپٹر آپ کے نزدیک معتبر ہے تو پھر مصنف ابن ابی شیبہ اگر آپ کو اتنی ہی پیاری ہے تو اس کے اندر جناب چیپٹر رفع دین نہ کرنے والے لوگوں کو بھی ہے، تو اس طرح اس کو ادھر بھی آپ کلام کریں، لوگوں کو بتائیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر چیپٹر ہے ایک پورا کہ رفع دین نہ کرنے کے بیان میں، اونچی امین نہ کہنے کے بیان میں، سر یہ پورے چیپٹرز ہیں۔ لیکن یہ میرے صاحب نے خیانت کی، اپنے مطلب کی میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کوڑا کوڑا تھو تھو، یہ وہ والی مثال ہے۔ ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا۔ تو اگر کوئی چیپٹر بن جائے مصنف ابن شیبہ میں، اگر وہ عقائد اور نظریات پہ عکاسی کرتا ہے تو میرے صاحب اتنی ہی اس کے ہیں، تو ان کو ضرور اس بات پر بھی زور دینا چاہیے، عوام کو بتانا چاہیے جہاں رد ابو حنیفہ کا چیپٹر ہے وہاں اور چیپٹرز بھی ہیں۔ تو اب مصنف ابن شیبہ کے اندر 125 مسائل ایسے ہیں جن کو مصنف ابن ابی شیبہ نے کہا ہے کہ یہ امام اعظم حنیفہ کے مسائل حدیث کے خلاف ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں امام ابن ابی شیبہ کے نزدیک یہ جو مسائل ہیں، یہ ان تک جو خبر پہنچی ہے غلط طریقے سے پہنچی ہے۔ 125 میں سے کئی مسائل تو وہ ہیں جو امام اعظم حنیفہ نے وہ بیان کیے ہی نہیں ہیں، اور ابن ابی شیبہ وہ کہتے ہیں جی وہ اس طرح ہے۔ فقہ حنفی کے اندر جو مسائل آج ہم کرتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اور تواتر کے ساتھ فقہ حنفی کے اندر نقل ہوئی ہیں، وہ کچھ اور ہیں، اور جو ابن ابی شیبہ نے بیان کیا وہ کچھ اور ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو 125 مسائل ہیں، حالانکہ فقہ حنفی کی ٹوٹل مسائل کتنے ہیں؟ یہ جو فقہ حنفی کے ٹوٹل مسائل ہیں نا، وہ تو لاکھوں میں ہیں، 11 لاکھ اور اس سے کچھ زیادہ تقریباً فقہ حنفی کے مسائل ہیں، 11 لاکھ۔ بلکہ یہ جو النہایہ ہے نا فی شرح ہدایہ، العنایہ فی شرح ہدایہ، الکفایہ فی شرح ہدایہ،
جن کے اوپر آلریڈی میرا ایک کلپ آ چکا ہے ان شروع کے اوپر. ان شروع کے اندر وضاحت کے ساتھ یہ مسائل کے اوپر ڈسکشن کرنے کے بعد کہا گیا ہے کہ فقہ حنفی کے جو نزدیک ترین بہترین مسائل جو لکھے گئے ہیں وہ تقریباً 11 لاکھ مسائل ہیں. تو 11 لاکھ میں سے اگر 125 مسائل پر اعتراض کیا ہے امام ابن شیبہ نے تو اس کا مطلب ہے امام ابن ابی شیبہ کو صرف 125 پر اعتراض ہے, باقی سارے مسائلوں پر نہیں ہے. تو اب مرزا صاحب کو چاہیے کہ جو مسائل ابن ابی شیبہ نے بیان نہیں کیے اور ان کے خلاف کوئی دلیل بھی نہیں دی تو باقی رفع دین کا مسئلہ ہے. اب 125 مسائل جو ابن ابی شیبہ نے رد ابو حنیفہ کے باب کے تحت لائے ہیں ان میں رفع دین کا مسئلہ نہیں لائے. تو اس کا مطلب یہ ہے رفع دین کرنا یہ حدیث کے بالکل عین مطابق تھا. مصنف ابن ابی شیبہ نے تبھی اس کو نہیں لائے, وہ کرنا رد ابو حنیفہ کے چیپٹر میں رفع دین کرنے والی حدیث اور چیپٹر بھی ہوتا. تو اس کا مطلب ہے یہ اونچی امین کہنے کا مسئلہ, ہاتھ زیر ناف باندھنے کا مسئلہ اور اس طرح کے اور کئی مسائل ہیں جن کو مصنف ابن ابی شیبہ نے رد ابو حنیفہ کے چیپٹر میں نہیں بیان کیا. اس کا مطلب یہ ہے جو نہیں بیان کیے وہ ابن ابی شیبہ کے نزدیک صحیح ہے اور جو حدیث پر عمل ہے. تو میرے صاحب کو چاہیے کہ یہ بتانا چاہیے عوام کو کہ یہ مسائل جو حنفی کرتے ہیں یہ ان کا رد ابن ابی شیبہ نے نہیں کیا. رفع دین نہ کرنے کے اوپر اس کا رد جو ہے نہیں کیا. بات سمجھ آ رہی ہے نا میری, میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو یہ دوسری بات ہو گئی. تو 125 مسائل میں زیادہ مسائل تو وہ ہیں جو ابو حنیفہ کے عقائد تھی نہیں, مسائل تھے نہیں. مصنف ابن ابی شیبہ, امام ابن ابی شیبہ کو یہ پتہ نہیں کس نے بتائے اور انہوں نے اس کو نقل کر دیا. لہٰذا ابو حنیفہ کی کئی, میں مثال دیتا ہوں. مثلا اب ابن ابی شیبہ جو ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں ابو حنیفہ کے رد میں اسی چیپٹر کے اندر کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے, جبکہ اوپر حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ عشاء کا وقت چوتھائی رات تک ہے. تو اوپر بھی ایک فقیہ قول ہی پیش کرتی ہیں اور نیچے بھی, اور کہتے کیا ہے کہ عشاء وقت کیا ہے, چوتھائی رات تک ہے, جبکہ ابو حنیفہ کا قول کیا ہے, عشاء کی آدھی وقت رات تک ہے. پہلی بات ہے ابو حنیفہ کا یہ قول کہیں ثابت کر کے دکھائیں کہ ابو حنیفہ کا یہ قول ہے کہ عشاء کا وقت صرف آدھی رات تک ہے. یہ قول کہیں ہے نہیں حنفیہ کے یہاں. اور دوسری بات یہ ہے یہ کوئی حدیث کا رد کر رہے ہیں ابو حنیفہ. یہ تو امام ابراہیم کا قول ہے, اوپر قول لائے اور قول کے رد میں امام حنیفہ کا قول پیش کر دیا. تو انہوں نے ایک قول کو دوسری قول پر ترجیح دی ہے. اور دوسری بات ہے ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ عشاء کا وقت صرف آدھی رات تک ہے, نہ کوئی مسئلہ کہیں بیان ہوا ہے. تو یہ مسئلہ کیا ہے, بس ابن ابی شیبہ نے تو لکھا ہے لیکن حنفیوں کے نزدیک تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ دوسری مسئلہ یہ ہے کہ زور سے پہلی والی 4 رکعت جو ہیں, نماز زور سے جو پہلے 4 رکعت پڑھتے ہیں, ابو حنیفہ کہتے ہیں نہ ان کی قضا ہے اور نہ ہی ان کو پڑھنا ضروری ہے. یہ ابو حنیفہ کی طرف اشارہ کیا گیا. حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ بات بھی منقول نہیں ہے, جبکہ اوپر وہ کہتے ہیں, اوپر عمرو بن میمون کا وہ قول لاتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ظہر کی نماز کی پہلی 4 رکعت رہ جائیں تو ان کو دہراؤ. جبکہ ابو حنیفہ کا قول لائے کہ ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ ان کی نہ تو قضا ہے اور نہ ہی ان کا جو ہے نا پڑھنا واجب ہے. تو جناب ابو حنیفہ کا یہ قول کہیں ثابت نہیں ہے. آج حنفیہ کا عمل کس پہ ہے, کیا اس عمل پہ ہے؟ نہیں. حنفیہ کے یہاں جب پہلی 4 سنتے رہ جائیں تو وہ تو اس کو دہراتے ہیں, نماز کے بعد ان کی قضا کرتے ہیں, پوری کرتے ہیں. چاند گرہن کے متعلق کہ چاند گرہن کی کوئی نماز نہیں ابو حنیفہ کہتے ہیں, جبکہ حدیث میں ہے کہ جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز اللہ کے رسول جو ہے آئے اور انہوں نے نماز کسوف تمہاری نمازوں کی طرح ہی نماز پڑھائی. تو نماز کسوف حنفیہ کے یہاں بالکل وہ مانتے ہیں, ان کے چیپٹرز موجود ہیں. کون کہتا ہے کہ ابو حنیفہ کا یہ قول ہے کہ چاند گرہن کی کوئی نماز نہیں ہے؟ چاند گرہن کی نماز ہے, ابو حنیفہ جو ہے اس کے قائل ہیں, اور ادھر جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے کہ جی یہ قائل ہی نہیں ہے. تو یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جو چیپٹر ہے ان سے کسی نے بیان کر دیے یہ مسائل, انہوں نے اس کو نقل کر دیا. تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب آگے چلیں. حنیفہ کا قول ہے کہ قضا نماز کی نہ تو اذان ہے اور نہ ہی اقامت ہے. تو جناب
اس پر تو دلائل موجود ہیں. تو کہتے ہیں جی اوپر جو ہے نماز پڑھی، جو اوپر دلیل لائی ہیں وہ دلیل اس مدعے کو ثابت ہی نہیں کر رہی. جو اوپر روایت لائی ہے نا وہ روایت کچھ اور ہے، اور جو پیش کی جا رہی ہے دلیل ابو حنیفہ کے رد میں وہ دلیل کچھ اور ہے، اور ابو حنیفہ کا قول کچھ اور ہے. آج سب کا اتفاق ہے. آج کیا مرزا انجینئر صاحب قضاء نمازوں کی اذان دیتے ہیں؟ کیا کوئی اہل حدیث بھائی جو ہے وہ قضاء نمازوں کی اذان دیتا ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں دیتا بھائی، کوئی بھی نہیں دیتا ہے. یہ تو مسئلہ ہی ایسا ہے جس پر سب لوگ اتفاق کرتے ہیں. تو یہ کیا ہی ابو حنیفہ کے رد میں لائی ہے بات. حالانکہ ابو حنیفہ قضاء نمازوں کی نہ اذان ہے اور نہ ہی وہ ان کی اقامت ہے. پھر اس چیپٹر کا تفصیلی جواب ایک کلامہ ہے زید کوثری صاحب. انہوں نے النکت الترفیہ فی حدیث ان رد ابو حنیفہ ابن ابی شیبہ علی ابی حنیفہ. جو یہ چیپٹر ہے، اس چیپٹر کا پورا رد پیش کیا اور دلائل کے ساتھ انہوں نے انبار لگائی ہیں دلائل کے. النکت الترفیہ کے نام سے کتاب لکھی. جو بھائیوں کو چاہیے ہو وہ PDF مجھ سے یہ لے سکتے ہیں یا میری ویب سائٹ bhaiyyaonline.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو اس کتاب کے اندر علامہ زید کوثری صاحب نے مکمل رد کیا ہے اور اس چیپٹر کے تفصیل جواب دیے ہیں، جس میں چند ایک چیزیں میں پیش کر رہا ہوں. اب رد ابو حنیفہ کے چیپٹر کے اندر یہ امام ابن شیبہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جو بندہ اکیلا صف میں ہو، پیچھے کھڑا ہو جائے تو اس کے لیے نماز جو ہے اس کی نماز جائز ہے. جبکہ حدیث کے اندر ہے کہ جو بندہ پیچھے سے آئے اور اکیلا صف میں اکیلا ہو اس کی نماز نہیں ہوتی. تو بھائی یہ تو صحیح بخاری کی حدیثوں پر امام اعظم حنیفہ کا جو ہے عمل ہے. ہم حنیفیہ کا یہ عقیدہ ہے اور امام اعظم کی یہ تعلیم ہے کہ اکیلے شخص کی پیچھے صف میں کھڑے ہو کر جماعت میں نماز جائز ہے. کہتے ہیں کہ جناب ایک شخص آیا، اس نے اکیلے پیچھے امام کے پیچھے ایک صف میں آیا اور صف کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، پیچھے اکیلا کھڑا ہو گیا، اس نے نماز پڑھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم نماز کو دہراؤ. یہ روایت لائے اور نیچے لکھتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اکیلا شخص اگر آخری صف میں آ کے اکیلا کھڑا ہو جائے اس کی نماز ہو جائے گی، جائز ہے. تو ابو حنیفہ کا عمل یہ حدیث کے خلاف ہے. کون کہتا ہے حدیث کے خلاف ہے؟ یہ میں آپ کے سامنے روایت پیش کرتا ہوں. میرے سامنے ہے صحیح البخاری. صحیح بخاری کی روایت ہے 727. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. ان کے گھر میں ایک یتیم بچہ تھا، وہ پیچھے کھڑا ہو گیا اکیلا، تو اور ان کے پیچھے حضرت ام سلیم کھڑی ہو گئی. تو انہوں نے اللہ کے رسول نماز پڑھائی اور انہوں نے نماز پڑھی. اور اس کے علاوہ دوسری روایت ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی ہے، 783 نمبر روایت. اور ابو بکرہ کہتے ہیں کہ میں نماز کے لیے جلدی آ رہا تھا، امام رکوع میں تھا، تو میں صف سے ملے بغیر ہی پیچھے جہاں پر تھا نا وہیں پر ہی میں نے رکوع کر دیا. تو اللہ کے رسول نے دیکھا اور اسے لٹانے کا حکم نہیں دیا. تو صحیح بخاری کی روایتیں ہیں. اب دور کتاب مسلم ابن ابی شیبہ کی روایتیں تو آپ اب ماننے لگ گئے اور صحیح بخاری کی روایتیں بعد میں ہو گئیں. یہ سراسر منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی بہت بڑا ایک یہ سمجھ لیں کہ فراڈ ہے جو میرے صاحب عوام کے سامنے رکھ کر کے عوام کو صرف گمراہ کر رہی ہیں اور اہل سنت سے دور کر رہی ہیں اور فقہ حنفی کی یعنی بغض دل میں ڈال رہے ہیں. ایسی اور کئی چیزیں ہیں. میرے صاحب سے پوچھیں وہ کس کو مانتے ہیں؟ امام بخاری کو. آئیے میں دکھاتا ہوں امام بخاری کے بارے میں کتنے سخت فتوے علماء نے لکھے ہیں. نیند سے جو بندہ بیدار ہو اس شخص کی نماز کا بیان، یہ رد ابو حنیفہ کے اندر ایک چیپٹر بیان قائم کیا امام ابی شیبہ نے. انہوں نے کہا کہ جو بندہ نیند سے بیدار ہو اور وقت نماز چلا جائے تو وہ اس نماز کو اسی وقت پڑھے گا، اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. اس کے اوپر انہوں نے حدیث پیش کی، 2 حدیثیں جو ہے نا وہ پیش کی. تو کہا کہ اللہ کے رسول نے تو جب جاگے اللہ کے رسول تو آپ نے نماز پڑھائی ہے، آپ نے نماز پڑھائی. اور جب کہ امام اعظم حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ نماز نہیں ہوگی، وہ نماز قضا پڑھنی پڑے گی، جب سورج نکل آئے تو نماز نہیں ہوگی. اب اس ابو حنیفہ کے قول کے اوپر 2 حدیثیں ہیں صحیح بخاری کی. نمبر 1 581 نمبر روایت ہے کہ حضرت عمر بیان کرتی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے فجر کی جو نماز ہے وہ سورج کے بلند ہونے سے پہلے اور عصر کی نماز سورج کے ڈوبنے سے پہلے ہے، اس کے بعد سورج نماز نہیں ہوگی. جبکہ
اوپر وہ حدیث مسلم ابن شیبہ کے اندر جو پیش کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول سورج جب کرنیں پڑیں اور اللہ کے رسول کی آنکھ کھلی اور اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی، اب اس کے اوپر بحث ہے کہ وہ نماز کون سی تھی، اللہ کے رسول نے کون سی نماز پڑھی، نماز فجر تھی یا کوئی اور تھی. تو اس حدیث کے اوپر ائمہ کی امام ابن حجر نے فتح باری کے اندر بحث کی ہے. اب صحیح بخاری کی جو یہ روایتیں ہیں دو، امام اعظم حنیفہ کا ان پہ جو عمل ہے، اب صحیح بخاری کی روایتیں پہلے ہیں ہوں گی یا مسلم ابن ابی شیبہ جس کو میرے صاحب کہتے ہیں دور کی کتاب، اس کی آپ نے پہلے لیں گے. اور صحیح بخاری کی دوسری روایت ہے 583. حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ سورج کا کنارہ جب طلوع ہو جائے تو نمازی نماز نہ پڑھے، اور جب جو ہے سورج کا کنارہ ڈوب جائے تو نمازی نماز نہ پڑھے عصر کے متعلق. تو یہ دو روایتیں امام اعظم حنیفہ کے سامنے تھیں. تو امام اعظم حنیفہ کا جو عمل ہے وہ حدیث کے خلاف نہیں ہے. تو یہ بھی ابن ابی شیبہ کی اجتہادی غلطی کہہ لیں یا ان تک جو پیغام پہنچا جس نے بتایا ان کو غلط بتایا تو ہوا ہے امام اعظم حنیفہ کے رد میں کہ جب امام نماز کے لیے کھڑا کرے ہو رفع دین کرے تو پھر تم رفع دین کرو، جب امام رکوع کرے تم رکوع کرو، جب امام جب ولدالین کہے تم آمین کہو، اور جب امام رکوع کرے تم رکوع کرو، جب امام سجدہ کرے تم سجدہ کرو، اور جب امام بیٹھ جائے تو تم امام کے ساتھ بیٹھ جاؤ. یہ روایت لائی ہے امام ابن شیبہ. اور کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کہتے ہیں، اب ابو حنیفہ کا رد کر رہے ہیں کہ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ امام بیٹھا ہوا ہو تو اس کے پیچھے ابتدا میں نماز پڑھنا درست نہیں. اب روایت کیا لائے اور اس سے استدلال کیا کیا. ابو حنیفہ کا جو قول ہے وہ اس حدیث کے تو خلاف ہے ہی نہیں، اور یہ حدیث تو حنیفیہ کے عمل میں ہے کہ صرف شروع میں رفع دین کرنا ہے، امام کی تقلید کرنی ہے نماز کے اندر. اس روایت کا تو انکار ہم کرتے نہیں ہیں حنفی حضرات. ابو حنیفہ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ آئیں اور امام کو کوئی عذر آ جائے اور امام نماز بیٹھ کر پڑھائے، تو جب امام نماز بیٹھ کر پڑھائے اور پیچھے مقتدی بیٹھ کے نماز پڑھیں گے یا کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے. نہ کہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ جب امام بیٹھ جائے تو تم بیٹھ جاؤ، جب امام کھڑا ہو تو امام کھڑے. تو اس روایت کو تو ہم انکار ہی نہیں کر رہے. یہاں مسئلہ یہ نہیں بیان ہو رہا کہ جب امام بیٹھ جائے تو آپ پیچھے سے آئیں جماعت ساتھ ملیں، نماز میں امام قاعدہ کر رہا ہو اور امام کے ساتھ آپ مل کے بیٹھ جائیں. تو حنیفہ اس کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ تو حنیفیہ کے اندر مسئلہ موجود ہے، امام جہاں بھی ہو آپ آ کے نماز میں مل جاؤ. ابو حنیفہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر امام کو کوئی عذر ہو اور امام اپنی نماز بیٹھ کر پڑھائے تو پیچھے مقتدی کھڑے ہوں گے یا پیچھے بیٹھ کے نماز پڑھیں گے امام کے پیچھے. تو اس کے اوپر پھر امام حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس دو حدیث ہی ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ امام اگر بیٹھ کے نماز پڑھائے گا تو مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، وہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھیں گے. دلیل اس پہ کیا لائے ہیں؟ بخاری کی حدیث نمبر ہے 813. اب عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول کی صحت ٹھیک نہیں تھی اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر کو ہو کہ نماز پڑھائیں. ابو بکر صدیق نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوئے اور جماعت کھڑی ہو گئی. پھر اللہ کے رسول کی صحت میں کچھ بہتری آئی تو اللہ کے رسول سہاروں کے ذریعے مسجد میں داخل ہوئے. ابو بکر صدیق کو محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول شاید تشریف فرما ہو چکی ہے نماز میں ہی. تو ابو بکر صدیق نماز کے اندر ہی اپنی مصلی امامت سے ہٹنے لگ گئے. اللہ کے رسول نے اشارہ کیا کہ نہیں ہٹو نہیں. تو ابو بکر صدیق مصلی امام پہ کھڑے رہے. اللہ کے رسول آئے اور ابو بکر صدیق کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور آ کر بیٹھ گئے. تو اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے تھے ابو بکر کو اور ابو بکر کی اقتدا کر رہے تھے سارے پیچھے صحابہ کرام. اللہ کے رسول نے بیٹھ کے نماز پڑھائی، ابو بکر صدیق نے اللہ کے رسول کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی اور ابو بکر صدیق کے پیچھے تمام صحابہ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی. تو اس حدیث کے تحت ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر امام بیٹھ کے نماز پڑھیں، مقتدی کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو یہ نماز باطل نہیں ہوگی. یہ تو عین حدیث پہ عمل ہے. کون کہتا ہے ابو حنیفہ نے حدیث کے اگینسٹ کیے ہیں؟ تو سارے مسائل 125 ایسی ہی ہیں. آخر مسئلہ میں بیان کروں گا یہاں پر کہ گفتگو اگر کریں آپ نماز میں آپ باتیں کریں اور اس کے بعد کیا سجدہ صحو ہے، یعنی گفتگو یہ یہاں پر لائے ہیں جو چیپٹر لائے ہیں وہ چیپٹر کلام کے بعد سجدہ صحو کا بیان. تو یہاں عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے گفتگو کے بعد 2 سجدے کرنے کا حکم دیا اور خود کیے، جبکہ ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں
سجدہ سہو نہیں ہوگا. اگر کوئی نماز میں بات کرے تو نماز پوری پوری ٹوٹ جائے گی, نئے سرے سے نماز پڑھے, نماز کی تجدید کرے. ابو حنیفہ کہتے ہیں جب کوئی نماز میں باتیں کرے تو بس وہ نماز کو دہرائے. جبکہ اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے جب نماز میں باتیں کی تو 2 سجدے کیے, یہ سجدہ سہو کیا. تو یہ مسلم ابن ابی شیبہ نے, امام ابن ابی شیبہ نے ابو حنیفہ کا رد کیا. حالانکہ صحیح مسلم کے اندر پورا چیپٹر ہے, باب و تحریم الکلام فی الصلاۃ و ناسخ ما کان من اباحتہ. بس آخری حدیث پیش کر رہا ہوں, توجہ فرمائیے. صحیح مسلم کے اندر یہ پورا چیپٹر ہے کہ اگر جو ہے آپ نماز میں کلام کریں تو نماز کی حرمت, یعنی اس کو نماز میں کلام کرنے کے حرام کے بیان میں, حرمت کے بیان میں, اور نماز کو کے دورانے کی اباحت اور اس کے ٹوٹ جانے کے اوپر یہ پورا چیپٹر ہے امام مسلم نے بیان کیا صحیح مسلم میں. اور معاویہ ابن حکم کی روایت لاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا گفتگو روا نہیں ہے نماز کے اندر, وہ نماز کو باطل کر دیتی ہے. صحیح مسلم کی روایت پر اللہ کی رسول کی اس حدیث کے اوپر, صحیح مسلم کی روایت کے اوپر ابو حنیفہ کا عمل ہے. تو ناظرین, میں نے مختصراً چونکہ میں سفر میں ہوں تو میں نے سوچا کہ اس کے میں مختصراً گفتگو کر دوں. یہ صرف جہالت ہے جو عوام الناس میں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, حالانکہ یہ پوری حدیثیں ایسی ہی ہیں. امام اعظم حنیفہ کی جو رد میں چیپٹر ہے, اس چیپٹر کی حقیقت آپ دیکھیں گے نا تو کوئی حقیقت نہیں ہے. کئی تو مسائل ابو حنیفہ سے ثابت نہیں ہیں, کئی یہ ہیں کہ جو امام مسلم ابن ابی شیبہ کے پاس جو حدیثیں نہیں آئی, دیگر حدیثوں کے اوپر جو بخاری مسلم حدیثیں ہیں ان کے اوپر عمل ہے ابو حنیفہ کا. تو یہ ابو حنیفہ کا رد حدیث کے مقابلے میں یہ کیسے ممکن ہے؟ ان شاء اللہ تبارک تعالیٰ اس پہ تفصیل کلام میں کروں گا. میں نے سوچا کہ مختصراً میں نے آپ کے سامنے یہ چیز پیش کر دوں. آپ کی دعاؤں کو طالب, آپ کا اپنا بھائی رضی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.